You are watching Mod Ul Hadiz. Like, share, subscribe and click the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور وہ لوگ جو اسلام کے راستے پر آئے، ایمان لائے، مومن بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، انسان کی کیفیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، کبھی انسان خوشی میں ہے، کبھی غمی میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ مومنین کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، اور قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے کہ جو مومنین کو حوصلہ دیتی ہے۔ آج اسی حوصلے کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کیا کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ترین ہو، اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو۔ یہاں کس انداز سے، کس طریقے سے قرآن مجید مسلمانوں کو، مومنین کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہیں پڑو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے یہ ایک عظیم ترین ایمان کی دولت ہے۔ ہم نعمت سمجھتے ہی اس چیز کو ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، حالانکہ ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس عقل و شعور کی، فہم کی نعمت ہے۔ پاگل خانے میں جا کر دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، فہم و فراست دی ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنیمت دی ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ اور یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑو کہ آگے حالات کو دیکھ کے آپ کمزور پڑ جائیں، نا امید ہو جائیں، مایوس سے ہو جائیں، نہیں، ولا تحزنوا، اور غم نہ کیا کرو، انتم الاعلون، غم نہیں کرو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، انتم الاعلون، تم ہی بلند ترین ہو، تم اعلیٰ ہو، یعنی تم کامیابی کے مرتبے پر فائز ہو۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ یہ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مومنین کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے سوال کریں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ کی آزمائش سمجھیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ وہ لوگ جو مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں، فرمایا کہ جب مشکل وقت آتا ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف چلا گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی صلوات ہیں، اللہ کے درود و رحمتیں ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے انعام، اور یہی اسلام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اسی چیز کی تعلیم دیتے رہے، اور یہ تو قرآن کریم ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی خدا ہو اسے مٹا سکتا ہے کون، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔